کاش جی بیٹا ملے ہی نہیں تو اس کے بعد میں پوچھتا رہتا ہوں ساتھی قریب ہو رہا ہے. الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. دنیا میں کچھ حقیقتیں ایسی ہیں کہ اگر میں آپ انہیں سمجھ جائیں تو ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہت زیادہ خیر ہو. لیکن میرا گمان ہے اور اللہ کرے کہ وہ 100% غلط ہو، کہنے والے اور سننے والوں کی ایک بڑی تعداد منہ سے بولیں نہ بولیں، مانے نہ مانے، ان کے بارے میں غلط فہمی کا شکار. میں آپ توجہ سے سنیں کہ اس میں میرا اور آپ کا فائدہ ہے، کسی کے لیے نہیں، اپنے اپنے. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ فضل الہی کا مال کون سا ہے. سب سے پہلے میں بلکہ اپنی ہی بات کرتا ہوں. میرا مال کون سا ہے؟ میں مانوں نہ مانوں، کیا کچھ کہوں، کتنی ڈگریاں لے آؤں، میری زندگی اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میں اسی کو اپنا مال سمجھتا ہوں جو میرے ہاتھ میں. ایسے ہے کہ یہ کہانی غلط ہے. میرا یہ مال نہیں. اگر یہ میرا مال ہوتا تو جس دن مجھے قبر میں ڈالا جائے گا یہ میرے ساتھ ہوتا. میں آپ نے کسی کو قبر میں جاتے ہوئے دیکھا کہ نہیں؟ کیا لے کے گئے ہیں جن کو ہم دفنا کے آئے؟ سگوں نے، چہیتوں نے، پیاروں نے کپڑے بھی اتار لیے. کسی کے کپڑے جانے دیے. یہ کوٹ، سویٹر، ٹوپیاں 3 پیس یا کتنے پیس برسٹر صاحب کسی نے جانے دیا ساتھ؟ پیسے چھوڑ کے وہ 2 چادروں کے سوا اور کیا جانے دیتے. یا اللہ فضل الہی کو ہدایت دے دے اور آپ کو دے دے. اگر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ جو کچھ میں جمع کر رہا ہوں اور اس کے لیے کیا کچھ کر رہا ہوں، مجھے آپ کو پتا ہے ہم کیا کیا کرتے کرتے، کس کس کو ڈنڈی مارتے. بدبختی کا عالم یہاں تک ہے. سگی بہنیں انا للہ و انا الیہ راجعون. کیوں جائے صاحب؟ ان کا باپ کے حصہ میں حصہ دیتے نہیں. اس نے ویر کو معاف کر دیا. تیرا ستیہ ناش ہو جائے ویر کا. تو ویر ہے، کمینہ انسان ہے. تو کیا کیا بکواس کرتے ہیں ہم. مال کو جو نہ میرا ہے نہ آپ کا، اس کو لینے کے لیے. اگر میں آپ یہ یقین رکھ لیں کہ میرا یہ کچھ بھی نہیں، کبھی اس مال کے لیے دھوکہ کریں گے، کسی کا حق کھائیں گے. اس حقیقت سے بے یقینی نے بیڑا غرق کر رکھا. اگر یہ یقین آ جائے تو شاید
شاید عدالتوں پر بہت بڑا بوجھ اٹھ جائے۔ آئیے ان کے ارشاد عالی کو سنیں، جن ایسے ارشاد اللہ کے بعد کسی کے ہے ہی۔ انتہائی مختصر مگر ایسی حقیقت کہ زندگی اور آخرت کے نقشوں کو بدل دے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، تم میں سے کون ہے جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو؟ صحابہ کی بات سننے سے پہلے میں اب جواب دے، کوئی ہے ایسا؟ میں تو نہیں، آپ ہو، تمہیں عبد المعز اپنے سے زیادہ ہے کوئی پیارا کہ اس کو مال دے جائے؟ میرا کیوں غزنوی صاحب آپ اپنے سے ہے کوئی پیارا؟ ٹھیک ہے تعلق ہے، لیکن اپنی بات۔ صحابہ نے عرض کیا، ما منا احد الا مالہ احب الیہ، ہم میں سے کوئی ایسا نہیں مگر اس کا مال اس کو زیادہ پیارا ہے۔ کیوں تھا جی؟ آپ نے فرمایا، فإن مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخر، تو اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کر لیا، وہ ہے اس کا مال، پکا مال ہے۔ یہ ایسی پراپرٹی ہے انشاءاللہ نہ کوئی شفا ہے اس میں، نہ کوئی ہیرا پھیری ہے، پکا۔ اور پھر ایک مستقل کتاب ہے کہ وہاں جتنا انویسٹ کریں گے وہ اتنا نہیں ملتا، اگر اتنا ملے تو رب العالمین کی شان کے شایان نہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے۔ فإن مالہ ما قدم، اس کا مال وہ ہے جو اس نے آگے بھیج دیا، ومال وارثہ وما اخر، اور وارث کا مال وہ ہے جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے۔ تو کیا مطلب؟ وہ مال فضل الہی کا نہیں جو پیچھے چھوڑ کے جا رہا ہے، اس کا مال صرف وہ ہے جو اس نے آگے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اور ہمارے اہل و عیال کو اس حقیقت کو جاننے، پہچاننے اور اس کے مطابق اپنی پالیسیاں بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور سابقہ زندگی میں جو غلطیاں نہیں، جو غلطیاں ہیں، جو جا والی کوئی بات نہیں، جو غلطیاں ہیں وہ اللہ مٹا دے، اور آئندہ زندگی اس غلطی سے اپنی رحمت سے پاک کر کے غلطی سے خالی صاف ستھری مال کے بارے میں پالیسی ہم سب کو عطا فرمائے۔ ایک اعلان ہے اور میرے خیال میں بہت ہی اچھا ہے۔ آج سے اللہ مالک کی توفیق سے اس مسجد میں ہفتہ میں 5 دن تجوید اور حفظ کی ایک نئی کلاس کا آغاز ہو رہا ہے۔ ابتدا میں تجربہ کے طور پر بہت کم وقت رکھا ہے، 8:30 سے 10:30 تک، 8:30 سے 10:30 تک 2 گھنٹے کی کلاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو حضرات بڑے نوجوان تشریف لانا چاہیں ان کو خوش آمدید۔ اور میرے ذہن میں ایک اور خیال ہے، قاری صاحب آپ بھی سن، کہ جو بچے ہمارے حفظ کر چکے ہیں یا اسکولوں میں کہیں کر رہے ہیں،
اگر وہ پسند کریں تو ہم انشاءاللہ ان کو 2 دن ہفتے میں وہ بھی خوش آمدید ہیں. کیوں جب وہ ہفتے اور اتوار کو آئیں، اور جن کو صرف چھٹی اتوار کو ہو وہ اتوار کو آئیں. تو انشاءاللہ ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے، 2 دن بھی، 1 دن بھی اور 5 دن بھی. لیکن جو آئے پابندی سے. بے نظامی وہ ناپسندیدہ ہے، اس سے سارا معاملہ درہم برہم ہوتا ہے. تو 3 آپشنز ہیں. جو بچے، بزرگ، جوان 5 دن کے لیے تشریف لانا چاہیں، ہفتہ سے جمعرات، ہفتہ سے بدھ تک خوش آمدید. جو صرف اتوار کو آنا چاہیں خوش آمدید. جو صرف ہفتہ اور اتوار کو آنا چاہیں خوش آمدید، لیکن پابندی سے. وقت پہ آنا ہے، وقت پہ جانا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس خیر کو جاری و ساری رکھے، اور اس میں مزید 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 اخلاص اور اضافہ فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین. مزید کہتا ہوں، ہمارے کتنے بچے حفظ کر لیتے ہیں یا کچھ حصہ کر لیتے ہیں، پھر دہرانے کی وجہ، نہ دہرانے کی وجہ سے بھولتے جاتے ہیں. اور ان کے نہ دہرانے کا ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کوئی بندوبست نہیں ہو رہا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ظاہری طور پر بندوبست کیا، اللہ حقیقی بھی ہو اور جاری ساری بھی رہے اور ترقی بھی ہو. اور یہ بندوبست اصل میں جو جاری ساری ہوتے ہیں آنے والوں کے تعاون سے. اور آنے والے کا تعاون یہ نہیں کہ ڈبہ رکھا اس میں آگے پیسے پائے، نہ، کوئی ضرورت نہیں اور نہ کوئی ڈالے. جو ضرورت ہے اپنے بچوں کو اور خود اہتمام سے، توجہ سے، باقاعدگی سے تشریف لائیں. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے خیر کی صورتیں جاری فرمائے، ان کو مضبوط فرمائے، اور شر کی ہر صورت کو ختم فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.